اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 ماہ مبارک رمضان کو ہم 17ویں سپارے کے خلاصے اور اس میں موجود نکات کے خلاصے کے ساتھ اور جو دعا آج کے دن وارد ہوئی ہے اس کی مختصر سی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مؤسسہ مشکات کی طرف سے جو علمی، ثقافتی اور قرآنی اور حدیثی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ہم یہ لیکچرز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج 17ویں سپارے میں بہت ساری جہاں پہ باتیں ہیں، ہم سب باتوں کو اس میں نہیں سمیٹ سکتے، کچھ چیزوں کی طرف خلاصتاً مختصر ذکر کریں گے اور کچھ چیزوں کو پھیلا کر آپ کے سامنے بیان کریں گے جو شاید ہمارے لوگوں کے لیے نئی ہوں اور کچھ لوگوں کے لیے نئی نہ ہوں، تو ریپیٹیشن کا باعث ہوں تاکہ وہ ایک دفعہ اپنے ذہن میں ان معجزات کو اور ان چیزوں کو بٹھا سکیں۔ اس سپارے کے اندر 2 حصے ہیں، ایک سورہ انبیاء مکمل آئی ہے اور سورہ حج جو ہے وہ بھی تقریباً اس میں کامل آئی ہے۔ پہلا جو سورہ انبیاء میں ذکر ہے، پہلی آیت میں، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت جو ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخرت اور قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء کو سب سے جو مشکل کام کرنا پڑا وہ یہی تھا کہ ایک ایسی چیز پہ لوگوں کا ایمان دلوانا، ایک ایسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتانا جو ان کو نظر نہیں آتی۔ یقین کرنا آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ایک غائب چیز کا، تو اس زمانے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کا دور تھا، انبیاء کے لیے بڑا سخت کام تھا کہ اس چیز کو سمجھائیں، لیکن بہرحال انبیاء نے اپنی ڈیوٹی ادا کی اور اس چیز کو سمجھایا۔ لیکن ابھی جو یہاں پہ آیات کے اندر اس کو ایک پریزنٹ کیا گیا ہے اور آیات کے اندر اس کی منظر کشی گئی ہے، اس کا میں ایک ہلکا سا ذکر کر دوں کہ جیسے آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے کہ جب قیامت آئے گی اور یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر مال و دولت اور عیش و آرام میں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس چند دن کی زندگانی ہے، عیش کے ساتھ اس کو گزار دیا جائے، اور وہ اس چیز کو اگر مد نظر نہ رکھیں کہ اس کے پیچھے ایک قیامت آنے والی ہے جس میں ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ حلال کے ذریعے کمائیں یا حرام کے ذریعے کمائیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا اس کو اس آیت کے اندر تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 13 کے اندر یہ بیان ہے کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جب قیامت آئے گی تو یہ بھاگیں گے گھروں سے نکل کر اور پریشان ہوں گے، اب کیا کریں۔ قیامت کے جو منظر کشی سورہ نازعات اور دوسری سوروں کے اندر کیا کہ قیامت آئے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی دوڑنے لگیں گے، زمین میں زلزلے آ جائیں گے۔ جب اس طرح کی سچویشن آئے گی تو یہ گھر سے بھاگیں گے، یہ لوگ نکل کے گھر سے بھاگیں گے۔ تو اس منظر کشی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اب بھاگو نہیں اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف تم پلٹ جاؤ، کہ جس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، یعنی جو سامان عیش و عشرت تو تم نے اپنے آرام اور سیفٹی کا جو سامان تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، ٹھیک ہے، اگر حلال طریقے سے جمع کیے ہیں بالکل صحیح، لیکن اگر حرام طریقے سے جمع کیے ہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں ہے، وہ اسراف میں شامل ہوتے ہیں، تو تم سے حساب کتاب تو ہر صورت میں کیا جائے گا۔ تو یہ اس منظر کشی کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے، اس کے ترجمے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ دنیاوی علوم اور دینی علوم کو 2 الگ الگ پیرائی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیاوی علوم ہے اور یہ مثلا مدرسوں میں پڑھے جانے والا جو علم ہے وہ دینی علوم ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو علماء کے نزدیک جو ہے وہ دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر وہ علم جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے حاصل کیا جائے وہ دینی علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتاب ہے اور یہ احکامات جتنے لوگوں کے نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کے شرعی مسائل کے حل جو نکلے ہوئے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں آیات الاحکام سے ان کو اخذ کیا گیا ہے۔ آیات الاحکام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو قرآن مجید میں جو احکام سے متعلق آیات ہیں ان کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ 500 سے 550 کے درمیان ہے، اس سے زیادہ آیات نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں 6000 کے سم تھنگ جو آیات موجود ہیں، ان آیات میں اگر ہم 500 آیات نکالتے تو باقی آیات کس لیے ہیں؟
یہ باقی آیات ہم کسی کھاتے میں تو لے کے آئیں گے؟ یہ انسان کی معاشرتی زندگی، انسان کو نصیحتیں، انسان کو پچھلے واقعات، انسان کو مختلف چیزیں بتانے کے لیے ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں کہ تم زمین کے اندر جو ہے سفر کرو، تمہارے لیے اس میں کشادگی پیدا ہوگی، تم آسمانوں کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تم زمین کو دیکھو، اس کی گہرائیوں میں، اس کے پاتال میں دیکھو، سمندروں میں دیکھو۔ یہ ساری اسپیس سائنسز، یہ میرین سائنسز اور ان تمام چیزوں کی طرف ذکر ہے، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ پچھلی صدی کے اندر جو سب سے بڑی ایک سائنسی کاوش تھی، ایک یا سائنسی جسے کہتے ہیں کہ دریافت تھی، وہ نیوٹن کے نام سے منسوب ہے، اور نیوٹن کے بارے میں نیوٹن کے آئنسٹائن سے اس کو جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ نظریہ اس کا بگ بینگ تھیوری کا نظریہ ہے۔ اس نے دو نظریے پیش کیے، ایک بگ بینگ تھیوری کا نظریہ اور ایک بگ کرنچ تھیوری کا نظریہ۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے آگاہی رکھتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو ایک بہت اچھی عادت ہے کہ انہوں نے خود محنت کرنا چھوڑ دی ہے۔ جب کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بتاتا ہے کہ جناب قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کائنات کے اندر اس طرح کا قانون موجود ہے، تو وہ تالیاں بجا بجا کے کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ، یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے دین نے بتا دیا تھا ہمیں۔ یعنی یہ تالیاں بجانے والے مسلمان بہت سارے ملیں گے آپ کو، لیکن تحقیق کرنے والے مسلمان اب اس دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ جبکہ یہ بگ بینگ تھیوری جو منسوب کی گئی اس سائنسدان کے ساتھ، یہ اس شخص کے ساتھ، یہ تھیوری، اس کی ابتدا، اس کے نکات ہمارے قرآن مجید میں موجود تھے۔ بگ بینگ تھیوری میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہے کیا، کہ یہ بگ بینگ تھیوری کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک دنیا میں دھماکہ ہوا، بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں کچھ اٹامک ریئیکشنز ہوئے، کچھ اس طرح کے جو ہے ایلیمنٹس آپس میں ملے اور ٹکرائے، اور اس طرح سے ہوا، اور دھواں کریٹ ہوا، فلا یہ سارے کام ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک نقطے سے دنیا پھیلنی شروع ہو گئی، اور یہ اس حد تک پھیلی کہ یہ مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اور جب کوئی چیز ایکسپینڈ کرتی ہے، جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے تو اس میں ہوا بھرتی ہے، وہ بھرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک خاص حد آتی ہے کہ اس کی ایکسپینڈیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی نے ایک تھیوری اور پیش کی جسے ہم کہتے ہیں بگ کرنچ تھیوری، کہ جس کے بعد یعنی ایک یہ دنیا مسلسل بڑھ رہی ہے، اس میں ایکسپینڈیشن ہو رہا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں دھماکے کے ساتھ یہ دوبارہ اسی نقطے میں واپس پلٹ جائے گی۔ یہ دو بڑی دریافت، یہ دو بڑی سائنسی نظریات تھے جو پچھلی صدی کے اندر جو ہے، یا اس صدی کے اوائل میں اس کو پیش کیا گیا۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے سورہ انبیاء کی آپ کے سامنے پیش کی، آیت نمبر 30، اس میں کیا فرما رہا ہے؟ اولم یری الذین کفروا، کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا؟ اب کافروں کی جگہ اگر آپ کفرو کا ترجمہ کافر کریں اور کفرو کا ترجمہ انکار کرنے والے کریں، دونوں ترجمے یہاں پہ کیے جا سکتے ہیں، کہ کیا ان انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو الگ کیا اور ہر جاندار کو پانی سے قرار دیا، پھر کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ لفظ رتقا جو ہے وہ کسی چیز کے پھٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نکلنے کو کہتے ہیں، الگ کرنے کو، یعنی کوئی پھوٹ پڑے کوئی چیز، عربی زبان میں اس الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھیلاؤ کے معنوں میں فتقنا، ہم نے اس کو پھیلا دیا۔ تو یہ ایک تھیوری جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ایک سائنسدان آ کے ان کو دریافت کرتا ہے۔ ایجادات بہت کم ہوتی ہیں، دریافت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، بہت سی، یہ تو میں نے ایک اشارہ کیا آپ کے سامنے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیشہ سے میری یہ درخواست ہوتی ہے اور علماء کی درخواست ہوتی ہے کہ قرآن مجید پہ اپنی توجہ کریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اس سے جو ہے اپنی راہ کے لیے ہدایت پائیں۔ بہرحال اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس آیت کو جب پڑھیں تو اس کی تفاسیر کو دیکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بتایا پہاڑ اور کشادہ راستے ہم نے زمین میں جو ہے وہ پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو متزلزل نہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کی میخیں ہیں، یعنی زمین جو اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، یہ پہاڑ کی میخیں گاڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ رکی ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرح کی بات یہاں پہ بیان ہوئی ہے، آپ اس کو قرآن مجید کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسطح کیا، اگر یہ کھردری زمین اور ناہموار ہوتی تو انسان کے چلنے کے لیے جگہ مشکل ہوتی، تو ہموار سطح پیدا کی جہاں انسان آرام سے زندگی گزار سکے، چل سکے۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم امتحان کے طور پہ برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کریں گے، یعنی انسان کی ابتلا مختلف چیزوں میں رکھیے، کبھی اس کو اچھائی کی توفیق دیں گے، کبھی اس کو بھلائی کی توفیق دیں گے، اس کو ایسے راستے دکھائیں گے کہ گناہ اور ثواب کا راستہ اس کے سامنے ہوگا، اس میں سے اس کو چننا ہوگا، کس راستے کو وہ چنتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس کو عقل دی، اس کو پرکھے۔ تو یہ موازین قرآن مجید کے اندر ہمیں بیان کیے گئے ہیں۔
عدل کے ترازو کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے اور پھر کسی پر بھی ذرا برابر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے کہتے ہیں نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کو وہ حاضر وہاں پہ کر دیا جائے گا. یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے درخواست کروں گا کہ ماہ رمضان کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. ہم جو ایک کلی استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ استغفار ہے. آپ اس کو فرض کریں کہ اگر ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا اسٹور ہو اور ہم اپنے گھر کا جو ویسٹ سامان ہو، ایکسٹرا جو سامان ہو، اس کو ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں. 10 سال تک ہم اس کی خبر ڈالیں، بس صرف ڈالتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، ڈالتے چلے جائیں، ڈالتے چلے جائیں، ڈالتے چلے جائیں. اب آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ 10 سال پہلے آپ نے اس اسٹور میں کیا جایا، کیونکہ وہ منہ تک بھر چکا ہے. تو بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں انسان گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا کون سے گناہ تھے. اس لیے جب گناہوں کی استغفار کریں تو اپنی ایج کو، میں ایک صرف مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، باقی آپ لوگ اپنے بہتر سمجھتے ہیں، علماء سے پوچھیں کہ آپ اپنی ایج کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کریں. آپ تصور کریں کہ جب سے مثلا آپ بالغ ہوئے، لڑکی ہیں تو 9 سال کے بعد، لڑکا ہے تو 14 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد، آپ ایک ذہن میں سوچنا شروع کریں. انسان کے ذہن میں وہ ساری میموریز موجود ہوتی ہیں، ان کو ریکال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ریکال کرے اور دیکھے کہ میں نے اس دفعہ اس دوران مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوئے، کوئی نمازیں میری قضا ہوئیں، کسی کا میں نے دل دکھایا. تو ایک ایک کر کے یاد کرتے رہیں. 5 سال 10 سال کا یہ پیریڈ رکھیں اپنا، مثلا 14 سال سے مثلا 20 سال تک، پھر کالج لائف، اور پھر اس طرح خود آپ بہتر سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کی ڈویژن کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو آپ اسٹیپس بنا سکتے ہیں. اس طرح کر کے یہ رمضان کے دن بچے ہیں، اپنی زندگی کو بیٹھ کے ایک بالکل ایک گراف بنائیں، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مائنڈ میپنگ کریں. اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اس اسٹور کی تہ میں پڑے وہ اس نفس کے جو گناہ جو ہماری زندگی کے کرامت کاتبین نے لکھ لیے ہیں، ان گناہوں کی بخشش کے لیے ایک ایک جو ہمیں یاد آتا ہے اس کی بخشش کریں. اور پھر اس کے علاوہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہمیں یاد تھے ہم نے تو اس سے اس کی مغفرت چاہیے، اور جو نہیں یاد اس کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو وہ ان گناہوں کو بھی ہم سے محو فرما. پھر اس کے بعد 17 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ کے کچھ واقعات ہیں، حضرت ہارون جنہیں فرقان عطا کیا گیا، اور یہ سارے واقعات یہاں پہ موجود ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت پرستی اور اپنے چچا کو جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف بلانا، اس طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے. یہ سارے ذکر یہاں پہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ، میں ان قصوں کی طرف نہیں جا رہا، یہ انشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر پڑھیں گے. جو ان انبیاء کے قصے ہیں ان سب کو آپ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یہاں پہ میں سورہ حج کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہاں پہ قیامت کی ہولناک منظر کشی کی گئی ہے. ہولناک جو منظر ہوں گے ان کی منظر کشی کی گئی ہے کہ یعنی اتنے خطرناک حالات ہوں گے. اور وہ جو اشراط الساعہ جس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جسے کہتے ہیں نا کہ جانور جو ہیں وہ ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، پہاڑ جو ہیں وہ آسمان میں روئی کے گالوں کی طرح جو ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے، اور زمین جو ہے زلزلہ آ رہا ہوگا، اور وحوش جنہیں وحشی جانور جو ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ اہلی جانوروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اہلی جانوروں کو وحشی جانوروں سے ڈر نہیں لگے گا. اور جو سب سے زیادہ جو چیز بیان کی گئی ہے، یعنی ماں کی محبت ایک آئیڈیل محبت ہوتی ہے. یعنی جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیر خوار بچے کو کتنا سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. یعنی اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی اس وقت. حاملہ خواتین اپنا حمل جو ہے وہ کھو بیٹھیں گی، گرا بیٹھیں گی. یعنی اتنی زیادہ ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا. یعنی یہ منظر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس منظر سے، قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے. ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ایسے لوگوں سے توسل کریں جو ہمیں حالات کے بارے میں بتائیں، ان سے بچنے کا طریقہ بتائیں. پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں. ٹائم بہت کم ہے اور باتیں اس میں بہت زیادہ ہیں. پھر حضرت ابراہیم کو اعلان حج کا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ حج کا جو ہے حکم دیں، لوگوں کو جمع کریں. پھر شاعر اللہ کے احترام کا، اللہ کے جو شعائر ہوتے ہیں ان کا احترام کریں، یہ دلوں کی تقویٰ کا باعث ہوتے ہیں. اور شاعر اللہ میں کیا کیا آتا ہے اس کی تفصیلات آپ اپنے خود قرآن مجید میں دیکھیں کہ کس چیز کو شاعر اللہ کہا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ علماء نے اس کی کیا تفسیر فرمائی ہے کہ شاعر اللہ کیا ہے. ایسی چیزیں جو اللہ کے نزدیک دل کو لے جائیں وہ شاعر اللہ میں شمار ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کو پہچانیں، ان کی جسے کہتے ہیں احترام کریں. اور یہ اطاعت الہی کی جو ہیں وہ علامات ہیں. صفا و مروہ ہیں، قربانی ہیں، وہ جانور ہیں، وہ اور مختلف چیزیں بہت ساری بیان کی گئی ہیں. بہرحال میں یہاں پہ ڈیٹیلز اس کی نہیں بتا رہا. پھر اس کے علاوہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والوں کی 4 علامات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں
کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. یعنی کانپنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی خوف اور خشیت اور اللہ کی جسے کہتے ہیں نا روب ان کے دلوں پہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمیشہ گناہ گار خطا کار سمجھتے ہیں. گناہ گار خطا کار کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. انسان کے جو مراتب ہوتے ہیں جب اپنے سے بلند مرتبہ کے سامنے جاتا ہے، چاہے وہ جتنی ہی بلند شخصیت کیوں نہ ہو، انسان جتنا بھی بڑا آیت اللہ بن جائے، انسان جتنا بھی بڑا مجتہد بن جائے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ احترام کے ساتھ اس کی ٹانگیں کانپنی چاہیے، احترام کے ساتھ اس کا دل جو ہے ان کے سامنے جھکنا چاہیے. اور جو ماں باپ کے سامنے جھکنے کا جب حکم دیا گیا تو خدا تو ان ماں باپ کا بھی خالق ہے. تو خدا کے سامنے جب مومنین کا ذکر کیا جاتا ہے، جب متقین کا ذکر کیا جاتا ہے، جو عارفین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے دل خدا کے سامنے کانپتے ہیں. یہ جو ہمیں استغفار ملتی ہے ائمہ سے اور انبیاء سے کہ اللہم اغفر لی ذنب، یعنی اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو یا ہماری ان خطاؤں کو بخش دے. خطا ان کی خطا یہ نہیں ہوتی کہ ان کو گناہ کیا ہوتا ہے، بلکہ استغفار خود بتاتے خود ایک عبادت ہے، اور خود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کہ وہ حق جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے وہ ادا نہیں کر سکے، اس پہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری علامت ہے مصائب پر صبر. باتیں اس میں بہت ساری ہیں، بہت وسیع ہے، اس پہ کئی جسے کہتے ہیں لیکچر دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی گنجائش ہمارے پاس کم ہے. نماز قائم کرنے کے بارے میں ہے، مصائب پر صبر کرنے کے بارے میں ہے. پھر کہا گیا کہ جو مال تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، تم اس کو اپنا مال نہ سمجھو، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے انفاق کرو. تمہیں ہم نے مانیٹر بنایا ہے، اس میں سے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ اس مال میں سے تم اپنی زندگی کی ضروریات کو گزارو، لیکن یہ دیا ہی ہم نے تمہیں اس لیے کہ تم اس سے لوگوں کا خیال رکھو، لیکن چھوٹ تمہیں یہ دی ہے کہ اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے اس میں سے تم خرچ کر سکتے ہو. آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں. پھر احکام حج اور دیگر احکامات کا بیان ہے یہاں پر. اس کے بعد کہا کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے لیے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کسی چیز کو بنانے کے قادر نہیں ہے. جن کو تم پکارتے ہو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے لوگوں کو ویسی قدر نہیں ہے جیسے کہ کرنی چاہیے. یقیناً اللہ جو ہے بڑا طاقت رکھنے والا اور غالب ہے. یہ اس سپارے کے اندر کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس دعا کی طرف جو دعا یہاں پہ ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے. اس دعا کے اندر جو ہے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقضِ لی فی الحوائج والاعمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال یا عالما بما فی الصدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے آج کے دن نیک اعمال کی ہدایت فرما اور میری تمام حاجات اور تمناؤں کو پورا کر دے. اے وہ پروردگار جو کسی تشریح اور سوال کا محتاج نہیں ہے اور عالمین کے دلوں کا حال جانتا ہے، محمد و آل محمد پہ اپنی رحمت فرما. پہلا جملہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا وہ ہے اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال. اے خدا میری رہنمائی فرما کہ میں نیک اعمال انجام دوں. بعض لوگ اس مہینے کی برکات سے واقف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے کی معرفت عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں جو موجود نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ہمیں آگاہی تو دے کہ ہمیں ان نعمتوں کو پک کیسے کرنا ہے، اٹھانا کیسے، حاصل کیسے کرنا ہے اس رحمت کو خدا کی. ہم عام دنوں میں کھاتے پیتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں کھانے پینے کا، سحری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ثواب رکھا ہے. سحری کرنے کا ثواب ہے، افطاری کرنے کا ثواب ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے آپ کھاتے ہیں، اللہ کی جسے کہتے ہیں نا کہ حکم کی بجاوری کے لیے آپ کھاتے ہیں، تو اس میں کھانا پینا ثواب ہے. انسان کو ایک توفیق اجباری ہوتی ہے. بعض لوگ اس توفیق سے جسے کہتے ہیں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی سحر کا وقت ان کو ملتا ہے، ایک مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے کہ اگر سحری نہیں کریں گے سارا دن بھوکا رہیں گے، ٹھیک ہے، اگر کام کرنا ہے تو سحری کرنی ہے اور کھانے کا ثواب ہے. تو آپ ذرا سا پہلے اٹھیں، اس وقت کے اندر جو ہے آپ نماز تہجد کا اگر آپ کو وقت ملتا ہے 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 11 رکعت پڑھیں. اگر آپ کو نہیں ملتا 11 رکعت کا ٹائم، آپ 3 رکعت پڑھیں. یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دے سکتے ہیں. اس وقت میں اس کو انجام دیں. سحر کا وقت تو ویسے ہی اللہ کا پسندیدہ وقت ہے، اللہ کے جسے کہتے ہیں نا عارفین اور سالکین کا وقت ہے، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جسے ہم کہتے ہیں نا بندے جو ہوتے ہیں وہ اسی وقت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے کرنے کے بعد اگر اس وقت میں اس کے لیے اس شخص کی دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا. نبی وہ بھی نبی کا بیٹا، اور نبی سے جھوٹ بول کر وہ لے کے گئے یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور پھر آ کے نبی سے جھوٹ بول دیا. ساری عمر یہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی فراق میں جو ہے وہ روتے رہے. ٹھیک ہے، کتنا بڑا گناہ تھا ان کا. اب جب ان کو احساس ہو گیا تو یہ اپنے والد کے پاس آیا، کہا کہ اے والد گرامی ہمارے لیے دعا کریں. تو آپ جملہ سنیں جو علماء بیان کرتے ہیں، کہا استغفروا،
کہ میں تمہارے لیے استغفرکم، یعنی میں تمہارے لیے دعا کروں گا، جلدی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ علماء کہتے ہیں یہاں مراد جلدی سے یہ تھا کہ فوراً انہوں نے دعا نہیں کی ان کے لیے، بلکہ کہا کہ وقت سحر آنے دو، اللہ کے نزدیک میں ہوں گا، اس وقت تمہاری لیے دعا کروں گا۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ وقت ہے سحر، اس میں دعائیں پڑھیں، نہ کہ سنیں۔ سننا بھی بہتر ہے، جس کو نہیں پڑھنی آتی مجبوری ہے سنیں، لیکن پڑھیں، خود سے دعا کا ترجمہ پڑھیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، دعائے سحر ہے، دعائے افتتاح ہے جو رمضان میں مستحب ہے۔ ان کے مطالب اعلیٰ مطالب ہیں، ان میں آپ کے لیے بتائی گئی ہیں بہت ساری معرفت کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو پڑھیں، اس سے انسان کو بہت تقویت ملتی ہے، دل کو تقویت ملتی ہے، انسان کو ایک راہ ہدایت ملتی ہے۔ بہرحال اس میں آپ انشاءاللہ اس کو انجام دیں گے۔ پھر دوسرا جملہ جو اس کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے وَقْضِ لِی فِیہِ الْحَوَائِجِ وَالْأَعْمَالِ، کہ خدایا میری تمام خواہشیں اور آرزوؤں کو پورا فرما دیں۔ سب سے پہلے خواہشیں اور آرزویں کیسی ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ علماء بتاتے ہیں کہ ہماری انسان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہدف وہ ہونا چاہیے جو اللہ کا ہدف ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کس لیے کیا؟ الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں خلق کیا انسان کو اور جنوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کی جائے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی غریب کی مدد کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے لوگوں کی ہیلپ کریں، معاشرہ سازی کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ سب عبادات ہیں۔ اچھی تعلیم حاصل کرنا اللہ کی خاطر، اچھا جو ہے وہ لباس پہننا اللہ کی خاطر، اچھا کھانا کھانا اللہ کی خاطر، یہ سب عبادت ہیں۔ تو اس لیے عبادت کے مختلف لوگوں کو مختلف موارد کو پہچانیں، اور کہا کہ میری تمام خواہشوں کو، ہماری تمام خواہشیں ایسی ہونی چاہیے جو خدا کے راستے تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں۔ تو ان آرزوؤں کے بارے میں کہا گیا کہ اے خدا میری تمام خواہشوں کو اور آرزوؤں کو پورا فرما جو میرے حق میں بہتر ہیں۔ مثال اس کی دیتے ہیں، مثال خیر اب ٹائم نہیں ہے مثال کا، خود آپ اس کو بہتر طور پہ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں اور اس کو سمجھیں کہ اچھی بیوی کی آرزو، اچھے شوہر کی آرزو، اچھے دوست کی آرزو، اچھے گھر کی آرزو کہ مسجد کے قریب ہو، اچھی جاب کی آرزو جو اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں نا کہ مخلوقات کی خدمت میں ہماری مددگار ثابت ہو، بہت ساری یہ آرزو ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا کو چھوڑ کر، اس جملے میں جو ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کر ہم دوسروں سے امیدوار ہوں تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کی دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ آپ ساری امیدیں دوسروں سے قطع کریں، یعنی دوسروں سے جب انقطاع کریں گے کامل تو خدا سے رابطہ ہوگا، یعنی خدا سے ہی رابطہ رکھیں، یعنی ساری امیدیں آپ کی خدا پہ ہوں کہ خدا ہی کر سکتا ہے کام، دوسرا کو اگر خدا نے اس کو وسیلہ بنا دیا کرے گا، اگر نہیں بنایا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک بال بھی آپ کا جو ہے نا وہ نہ بیکا کر سکتا ہے، نہ آپ کی ایک جسے کہتے ہیں ابھی قرآن مجید کی آیت میں ہم ذکر کیا کہ ایک مکھی کے بال کے علاوہ اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہارے لیے کچھ کر سکے۔ پھر تیسرا جملہ اس میں فرمایا کہ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال، کہ اس بات کی ضرورت یعنی محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے کچھ خدا کو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہو، یعنی اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ میں تفصیلاً خدا کو ساری باتیں بتاؤں۔ اے خدا، کیا فرمایا؟ یا من لا یحتاج، اے خدا تو ہر چیز کو جو میرے دل میں ہے، میرے سوال کو تو جانتا ہے، تو اس کو پورا کر دے، میں جس چیز کا محتاج ہوں اس کو پورا کر دے۔ میں اپنی حاجت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں رکھتا، مجھے دعا کرنی نہیں آتی ہے خدا، میرے اماموں نے مجھے دعا کرنی سکھائی لیکن پھر بھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ میں اس دعا کو تیری خدمت میں حاصل کر سکوں، اس درد کے ساتھ، اس لہن کے ساتھ، اس لہجے کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ۔ اے خدا تو میری آرزو کو سمجھتا ہے جو دل میں ہے، جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بڑا اچھا شعر ایک شہید سبط جعفر کا تھا، اس پہ میں اس کو اپنے ختم کروں گا کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں جو نمی آ گئی۔ یہ ایک بڑا اچھا منظر کشی کی ہے شہید سبط جعفر نے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی آرزویں اللہ تعالیٰ جلدی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، ٹھیک ہے، وہ بما یخفی الصدور، جو تم چھپاتے ہو دلوں میں اس کو جانتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، اس لیے اللہ ان ساری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری ان خواہشات کو جو ہم اس سے مانگنا چاہتے ہیں ان کو مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں دعا کے اندر فرمایا ہے کہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، اے خدا ہماری تمام آرزوؤں میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ خود جو تو کام کرتا ہے، کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خدا اور اس کی ملائکہ جو ہے محمد والے محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو ہماری آخری اس دعا کے اندر آخری دعا ہماری یہ ہے کہ تو محمد والے محمد پہ اور جو پاکیزہ بندے ہیں ان پہ اپنا درود جو ہے وہ بھیج، اور ان کی اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کے صدقے سے ہمیں بھی اس ماہ مبارک کے اندر اپنی رحمتوں کے سائے میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔